مجھے کہا گیا تھا کہ آج ہم ہمارے طریقے کے بارے میں اور کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کچھ بات کریں، تو دونوں کو ایک ساتھ ہم مکس نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ طریقہ کے بارے میں کچھ اور بنیادی باتیں کرنی تھی، اس لیے ایک طرح سے آج کے ٹاک کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ انیشیلی ہم اسماعیلی طریقے کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں کریں گے، اور بعد میں کانسٹیٹیوشن کی جو میجر میسج ہے اس کی بات کریں گے، اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے، آپ کے اپنے وزڈم ہے، آپ کچھ کمنٹس دینا چاہتے ہیں یا کوئی کوئریز ہے، تو ہم پروگرام کے آخر میں وہ ٹائم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہمارے طریقے کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اسماعیلی طریقے کو بنیادی طور پر ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہیں دیکھنا چاہیے، اور جس اینگل سے ہم آج طریقہ کی انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں گے اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم اس انوائرمنٹ کو ضرور رکھیں گے کہ جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں. اور عام طور پر کوئی بھی فیتھ ہے، کوئی بھی طریقہ ہے، اس کو بار بار اپنے آپ کو سمجھانے اور آرٹیکولیٹ کرنے کی ایسا ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی فیملی میں رہتے ہیں تو ہر صبح ہر شام آپ کو اپنی فیملی کا انٹروڈکشن نہیں کروانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ہوں لوگوں کے ذہنوں میں، یا مس گیونگس ہو، یا آپ ہسٹری کے کچھ لگیج اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں جو لیبل آپ پر لگا دیا گیا ہے، تو آپ کو بار بار اس لیبل کو ہٹانے کے لیے اور اپنے ایگزسٹنس کی جسٹیفیکیشن کے لیے، اور اگر کوئی ایسا امیج آپ کو دیا گیا ہے تو اس کو واش کرنے کے لیے آپ بار بار اپنے بارے میں کچھ پازیٹیو چیزیں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. آپ اسے فارچونیٹلی کہیے، انفارچونیٹلی کہیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے، ہو گیا ہے کہ ہمیں بار بار ہمارے طریقے کے آرٹیکولیشن کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں خود کو اپنے طریقے کے بارے میں اتنا پرابلم نہیں جتنا دوسروں کو ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں اتنا سمجھیے کہ کوئی پرابلم یا کوئی نیڈ بھی ایز سچ نہیں ہے جتنا دوسروں کو ہے، اور ہمیں اپنے بارے میں اتنا پرابلم نہیں جتنا دوسروں کو ہمارے بارے میں پرابلم ہے. تو اس لیے ہمیں کچھ ایسی بنیادی آرگیومنٹس ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھنے چاہیے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گریجولی ہم جو گلوبلائزڈ انوائرمنٹ ہے اس میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ ایک زمانہ جو تھا کہ اسماعیلیز ایک آئسولیٹڈ، ہر ایک سے کٹ کے، اور ایک کلوز نٹ، بالکل انسولیٹڈ کمیونٹی تھی، وہ زمانہ چلا گیا. وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہی بات رہتی ہے، جماعت کے اندر ہی بات رہتی ہے. اب وہ نہیں ہے. تو جو ہمارے آرگیومنٹس اور جو لینگویج ہم آرٹیکولیشن کا پہلے یوز کیا کرتے تھے، اب اس میں کافی چینجز آئی ہے، اور اس چینج انوائرمنٹ کے اندر ہمیں کس طرح اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے. اور اب ایسی بھی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے کہ آپ جماعت سے باہر ایک بات کرتے ہیں اور جماعت کے اندر ایک بات کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ جو ایک سارٹ آف بیریئر ہے یا کوئی باؤنڈری ہے جماعت کی ہماری پریکٹس کے بارے میں، تو وہ گریجولی جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسلامک انوائرمنٹ کے اندر جو ہمارے طریقے کے بارے میں بنیادی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے کچھ بات کرنا چاہوں گا. اس میں اسلام کی کوئی بھی ہمیں ہمارے طریقے کے بارے میں کہ آپ کا طریقہ اتنا ڈفرینٹ کیوں ہے، آپ امام کو کس طرح مانتے ہیں، آپ کے پریئر کا فارم ڈفرینٹ کیوں ہے، آپ کے پورے جو جماعتی آرگنائزیشن ہے کیوں وہ ان دوسرے مسلم برادری سے اتنا زیادہ
الگ کیوں ہے، ان کو سمجھنے کے لیے کچھ اسلام کے جو فنڈامنٹل میسیجز ہے اس کا سمجھنا، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، اور یہ بات جو ہم کر رہے ہیں وہ قرآن اینڈ ٹریڈیشن کے بیس پر ہے، مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے، اس کو ساری جو مسلم امہ ہے اس کو ایکسپٹ کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا انٹرپریٹیشن اپنے طور پر ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل، فریڈم آف انٹرپریٹیشن۔ قرآن اللہ کا جو پیغام ہے، اگرچہ وہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سوسائٹی میں نازل ہوا، جہاں اپنے فیتھ کو بیان کرنے میں، اپنے فیتھ کو پریکٹس کرنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ان کو کافی پرسیکیوٹ کیا گیا ہے، اس وقت بھی رسول اللہ کو جو میسج دیا گیا ہے اس میں اللہ کے پیغام کو فورسفلی پاور کے زور سے نافذ کرنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ اس وقت بھی رسول اللہ اپنی زندگی میں اور قرآن اپنی تعلیم میں ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ لکم دینکم ولی دینی، جو قرآن کی ایک آیت ہے، رسول اللہ سے کہا گیا کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان سے جب آپ بات کرتے ہو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی آپ کے پاس آپ جس کو فالو کرتے اس کو میں نہیں کروں گا، جس کو میں فالو کرتا ہوں اس کو آپ نہیں کریں گے، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ کو ہمارا دین ماننا ہی پڑے گا، بلکہ آپ کے پاس آپ کا دین ہے تو ہمارے پاس ہمارا دین ہے۔ آج کل جو چیز اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ نان مسلم انوائرمنٹ کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، اس میں ہمارے دین کی، مسلمز کو اپنے فیتھ کی پریکٹس میں جو ریجیڈیٹی اور ایک پرٹیکولر انٹرپریٹیشن کو سوسائٹی پر امپوز کرنے کے لیے فورس یوز کرنا، پاور یوز کرنا، آپ ہمارے کہنے کے مطابق نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف طاقت استعمال کریں گے، اور جو کچھ ہمارے انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ قرآن شریف بہت کلیئرلی یہ بات کہتا ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ چھوٹا سا ایک سینٹنس ہے، لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن۔ آپ کو یاد رکھنے کے لیے میں اور بھی ایک ریفرنس دے دوں، بار بار ہمارے مسلم برادران کے ساتھ ڈسکشن میں آیت الکرسی کا نام آپ کے ڈسکشن میں آتا ہوگا، جی آیت الکرسی پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے۔ آیت الکرسی کی بعد والی آیت یہ ہے، آیت الکرسی جو ہے وہ سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 255 ہے اور یہ 256 ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، مذہب میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جہاں کہیں آپ نے مذہب میں زبردستی دیکھی تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک طرح ہمارے اپنی پریکٹس کی ویلیو کی تعلیم دیتا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں اسلام کی پریکٹس کے بارے میں فورس یوز کرنے کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تیسری بات جو قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے وہ دین کی پریکٹس میں آسانی کا تصور، the concept of ease اور concept of easiness in the practice of faith، کہ فیتھ کو اگر پروموٹ کیا جاتا ہے، فیتھ کے اوبلیگیشنز کو نافذ بھی کیا جاتا ہے تو اس میں آسانی کو بہت زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں جہاں آپ دیکھیے رمضان المبارک میں روزے کا تذکرہ آیا اور اس میں جو ایگزمپشنز کا ذکر آ رہا ہے آگے جا کے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ wishes ease for you، اللہ wishes easiness for you، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور ڈیفیکلٹی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تمہیں اپنے فیتھ کی پریکٹس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ایسی سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ جو آپ نہ کر سکے۔ جو سیکنڈ آیت کا ریفرنس ہے 2278، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی ڈیفیکلٹی پیدا نہیں کی ہے، کوئی تنگی پیدا نہیں کی ہے، کوئی یہ فیل نہ کرے کہ یار یہ مذہب ہو گیا، دین ہو گیا، یا کوئی قید خانے میں آ گئے ہیں۔
تو اللہ فرماتا ہے اللہ جب دین دیتا ہے تو اس طرح کی کانسیپٹ کے ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس میں ایزینس کی بہت زیادہ گنجائش رہتی ہے۔ کانگریگیشنل پریئر میں رسول اللہ کی بڑی مشہور یہ آپ کا پیغام موجود ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ دیکھو جب تم جاؤ گے اپنے ٹیریٹری میں اور نماز کو لیڈ کرو گے تو تمہارے کانگریگیشن میں جو ویکسٹ انسان ہے اس کو سامنے رکھ کے تم اپنا پریئر کرنا۔ تمہارے کانگریگیشن میں جو کمزور ترین انسان ہے، یعنی کون کتنی دیر تمہارے ساتھ نماز میں کھڑا رہ سکتا ہے، بچہ ہوگا، بوڑھی خاتون ہوگی، کوئی بوڑھا شخص ہوگا، ان میں جو ویکسٹ آدمی ہے اس کو سامنے رکھے۔ یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیں 1400 برس پہلے بھی کانگریگیشنل پریئرز میں کہا گیا ہے کہ کانگریگیشن کا خیال کرو، انفرم کا خیال کرو۔ ایسا نہیں کہ تم بہت تندرست آدمی ہو، تم گھنٹوں اپنی نماز چلا رہے ہو اور پیچھے تمہارے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں وہ پریشان ہو رہے۔ آپ دیکھیے 1400 ایئرس اگو بھی یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ کانگریگیشن میں ایزینس کا آپ خیال رکھیں۔ آج بھی ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی جماعت میں آپ ہیں، آپ رسپانسبل پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو جماعت کے ٹائم کی قدر کریں، کانگریگیشن کی ٹائم کی قدر کریں، اور اس میں آپ کوشش کریں کہ لوگ موٹیویٹ ہو پریئر میں آنے کے لیے، کانگریگیشن میں آنے کے لیے، نہ کہ ہم ان کو فار گرانٹیڈ اس طرح لے لے کہ ایک دفعہ آئے تو دوسری دفعہ وہ آنے کا نام نہ لے ہمارے کانگریگیشن کے، یہ بہت زیادہ ہمارا ایکسٹرا ٹائم لیتے ہیں۔ نبی صاحب کی حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور ڈیفیکلٹی پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو اور لوگوں کو ڈرا ڈرا کے دین سے دور نہ کر دو، جبکہ اس کا الٹا ہی ہوتا ہے۔ مذہب کی بات کرو تو جیسے کہ بہت ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں آپ کو ڈالے۔ یسروا، آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، ڈیفیکلٹی پیدا نہ کرو، بشروا، خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر دو، اپنے آپ سے بھگاؤ نہیں۔ یوز آف انٹلیکٹ، دین میں عقل کا استعمال۔ ہم جیسے کوئی عقل پہ بڑی مہربانی کر رہے ہیں، انٹلیکٹ کے ساتھ ہم بڑا فیور کر رہے ہیں۔ جی بھئی ہم نے آپ کو اسلام میں جو ہے آپ کے لیے بھی جگہ رکھی ہے، ہم نے آپ کو بھی یوز کرنے کی اجازت دی ہے، یہ کوئی ہم عقل پہ مہربانی نہیں کر رہے ہیں۔ دین کا تعلق ڈائریکٹلی انٹلیکٹ کے ساتھ ہے۔ جہاں عقل نہیں ہے وہاں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن، کوئی اوبلیگیشنز نہیں ہے۔ انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے وہ صرف اور صرف انٹلیکٹ ہے۔ اے مین مائنس انٹلیکٹ از این اینیمل، ٹھیک ہے نا؟ عقل آپ نکال دیتے ہیں تو انسان حیوان ہوتا ہے، حیوان پہ کوئی دین نہیں دیا گیا ہے۔ اگر انسان کو دین دیا گیا ہے تو انٹلیکٹ کے علاوہ اگر انسان کچھ اور ہے نہیں تو دین کس کو دیا گیا ہے؟ انٹلیکٹ کو دیا گیا ہے۔ آپ دین کے معاملات میں بھی دیکھ لیجئے، جن لوگوں کا انٹلیکٹ ڈیولپ نہیں ہے ان پہ کوئی دین فرض ہے؟ چھوٹا بچہ آج پیدا ہوا، سال 2 سال کا، کیا اس پہ بھی آپ مذہب اتنا ہی فرض کرتے ہیں جتنا ایک ایڈلٹ پہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ بہت سے مذہبی اوبلیگیشن سے بچے آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ پریئر سے بچے آزاد ہیں۔ بہت سے مذہبی اوبلیگیشنز، ڈوز اینڈ ڈونٹس، رائٹ اینڈ رانگ سے بچے آزاد ہیں۔ کیوں؟ بچے انسان نہیں؟ اللہ نے اگر دین انسان پہ دی ہے تو بچے بھی تو انسان ہیں، ان پر یہ اوبلیگیشنز کیوں نہیں ہیں؟ آپ ایک سرٹن ایج رکھتے ہیں، بس اس ایج کے بعد جا کر، اس ایج پہ جا کر کیا ہو جاتا ہے؟ اس ایج پہ انٹلیکٹ اتنا ڈیولپ ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان ڈسٹنگوش کر سکتا ہے۔ چلے بچے کی بات چھوڑیے، نادان، انسین، وہ شخص جو کہ جس کی عقل ضائع ہو چکی ہے، جو پاگل ہو گیا ہے، اس پہ کسی قسم کا لا آتا ہے؟ نہیں، کوئی اس پہ کوئی شریعت نہیں ہے، اس پہ کوئی قانون بھی نہیں آتا نا۔ اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے اور کورٹ میں آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ پاگل تھا یا پاگل ہے، تو آپ اس کو کسی ہاسپٹل میں بھیج دیں گے، آپ سزا نہیں دیں گے۔ بھئی اتنا جوان تگڑا آدمی، آپ سزا نہیں دے رہے ہیں اس کو؟ کہا نہیں، وہ
آپ کہتے ہیں کہ ڈیمینشڈ رسپانسبلٹی، ٹیمپرری انسینٹی کی بات کرتے ہیں نا لا کے لینگویج کے اندر، کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے پاگل ہو گیا تھا یا یہ پوری طرح پاگل ہے، وچ مینس اگر ایک بالغ آدمی کی بھی عقل کام نہیں کر رہی ہے تو آپ دیکھیں اس پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس لاگو نہیں پڑتے، تو کون رہ جاتا ہے؟ صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں کہ جن کی عقل سلامت ہو، تو پھر دین کس کے واسطے رہ جاتا ہے؟ دین عقل مندوں کے واسطے رہتا ہے۔ جہاں عقل نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے، تو ہم دین والے عقل پہ کوئی مہربانی نہیں کر رہے ہیں، جی آئیے جی چلیے ابھی ہم نے آپ کے لیے بھی مذہب میں کوئی گنجائش نکالی ہے، تو ابھی تک کیا آپ پاگلوں کو سمجھا رہے تھے جو آج آپ نے عقل مندوں کو مذہب میں جگہ دینا شروع کیا ہے؟ بلکہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ اپنے انٹلیکٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں وہ حیوان ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسان و جنات میں سے بہت سے لوگوں کو جہنم کے واسطے ڈیسٹینڈ کیا ہوا ہے۔ کیا قصور ہے ان کا؟ 3 میجر چیزیں اللہ گنواتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں، مگر یعنی ان کا سوچنے کی فیکلٹی دی گئی ہے مگر یوز نہیں کرتے۔ اللہ ان سب کو جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، ان کے آنکھ ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ حیوان جیسے ہیں، بل ہم اضل منہم، بلکہ حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کو اللہ نے عقل دی ہے اس کو یوز نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ کا پیغام کس کے واسطے رہتا ہے؟ انٹلیکٹ کے واسطے، اور انٹلیکٹ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے۔ انٹلیکٹ میں گروتھ ہے نا۔ 1000 سال پہلے انسان جس طرح سوچتا تھا آج انسان اس سے بہت مختلف سوچتا ہے، آج اس کے سوچ کی لیول ڈفرنٹ ہے۔ آج ہم جس طرح سوچ رہے ہیں ہمارے بچے، ان کے بچے ایک انٹائرلی ڈفرنٹ انوائرمنٹ میں سوچ رہے ہوں گے۔ ان سب کو دین جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے، ان سب کو اللہ کا کلام ایڈریس کرتا ہے۔ تو اگر انٹلیکٹ میں گروتھ ہے تو دین میں بھی اس گروتھ کے ساتھ چلنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے۔ ادروائز انسان کی عقل اور ادروائز دین اگر انسان کی عقل کو اپیل نہیں کر سکا تو پھر اس انسان کے لیے دین پہ عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ نو ریسپانسبلٹی ٹو کنونس ادرس، دوسروں کو کنونس کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج نارملی ہماری جماعت کے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، یار ان کو ہم کیسے سمجھائیں، وہ مانتے نہیں، سمجھتے نہیں ہماری بات۔ اب آپ کچھ ایسی چیز بتائیں جو ہم ان کو کنونس کریں۔ یہ جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہم پہ ڈالی گئی ہے کہ جیسے کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر دیں تب تک آپ گنہگار، یو آر گلٹی انلیس یو پروو انوسنٹ۔ مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ رسپانسبلٹی تو پیغمبر پہ بھی نہیں ڈالی گئی ہے۔ پیغمبر نے اپنے زمانے میں کتنے لوگوں کو کنونس کیا تھا، اپنے اس کے پاس تو میریکلز تھے، اللہ کا پیغام تھا، اللہ کی ظاہری باطنی مدد تھی اس کے ساتھ، تب بھی کتنے لوگوں کو کنونس کر سکے؟ کیا اللہ نے بھی یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے؟ آج دنیا میں اگر ہم سمجھتے ہیں اللہ کا پیغام دین اسلام سچا ہے، 6 آدمی میں سے 5 تو مسلمان نہیں ہے کم از کم، تو کیا ہم کہیں گے کہ بھئی جب تک یہ 5 جو ہے وہ کنونس نہ ہو جائے تب تک اسلام سچا نہیں ہے؟ ان چیزوں میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ اللہ نے نبی صاحب کو فرمایا کہ وما علیک الا البلاغ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام ہے وہ میسج کنوے کر دیتا ہے، آپ کا کام ہے آپ اپنا انٹرپریٹیشن، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دے، واٹ ڈو یو فیل، ہم اپنے مذہب کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا مانتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے۔
اور وہ میسج ہم کنوے کر دیں، اس کے بعد سامنے والا اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یہ اس کا پرابلم ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ تو ہم اس معاملے میں کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کرے کہ بھئی یار یہ مانتا ہی نہیں ہے، اس کو منانے کے لیے کچھ کیا جائے۔ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ رسپانسبلٹی اللہ نے پیغمبروں کو بھی نہیں دی ہے اور نہ ہمیں دی ہے۔ تو ہم اپنے جو ہمارا آرٹیکولیشن ہے ہم اس بیس پہ چلتے رہیں۔ میجورٹی اینڈ مائنورٹی کی کچھ باتیں ہم مذہب کے کانسیپٹ میں کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ بھئی آپ کو ایک انٹرپریٹیشن میں بہت زیادہ لوگ نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ میجورٹی جو ہے ایک پرٹیکولر فارم میں فیتھ کو پریکٹس کرتی ہے، جبکہ آپ ایک ڈفرنٹ فارم میں کر رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جو میجورٹی جس میں جاتا ہے وہ درست ہوگا اور مائنورٹی غلط ہوگی؟ یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ دین کے معاملے میں یہ فٹ نہیں آتا ہے، بلکہ دین میں آپ ہسٹری دیکھیں گے تو ہمیشہ اس کا کانٹرری ہی ہوا ہے۔ تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں گے تو پیغمبر اور ان کی امت راہ راست پہ لانے والے، سچے دین کی تعلیم دینے والے بیچارے ہمیشہ مظلوم رہے ہیں، ہمیشہ مائنورٹیز میں رہے ہیں، ہمیشہ پرسیکیوٹڈ رہے ہیں، اور جو ان کے مقابل جو لوگ ہوتے تھے وہ ہمیشہ میجورٹی میں ہوتے تھے۔ نبی صاحب نے جب دین اسلام کی تعلیم دی تو ان کی سوسائٹی میں میجورٹی ان کے فیور میں تھی یا ان کے خلاف تھی؟ آپ کو چھپ کے اپنے گھر سے رات کو نکل جانا پڑا اور پرسیکیوشن اتنا زیادہ ہوا، سوسائٹی میجورٹی آپ کے اگینسٹ تھی یا آپ کے فیور میں تھی؟ اگینسٹ تھی۔ تو نبی صاحب کو تو ڈیموکریسی کے پرنسپلز پہ چلتے ہوئے ان کی بات مان لینی چاہیے تھی نا۔ وہ تو اکیلا ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں اپنا پیغام، بھئی اتنی بڑی میجورٹی کو آپ کیسے ڈینائی کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ صحیح ہے؟ تو جو صحیح ہے، جس کا کنوکشن ہے صحیح ہے سو ہے۔ ہم صحیح اور غلط کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا، آج ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مظلوم شہید کر دیے گئے، مگر وہ تو مائنورٹی میں تھے، 72 تھے ان کے ساتھ، سامنے دشمن جو تھے ان کے وہ میجورٹی میں تھے۔ تو آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی میجورٹی تھی سامنے، آپ مائنورٹی میں ہو کر آپ نے جنگ کیوں کی؟ تو کیا آپ وہاں یہ ججمنٹ، کوئی بھی مسلمان یہ ججمنٹ دے گا کہ نہیں نواسہ رسول جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں تھے کیونکہ وہ میجورٹی ان کے سامنے تھی؟ تو آپ دیکھیں مذہب کے اندر میجورٹی اور مائنورٹی کا پرنسپل نہیں چلتا ہے، وہاں ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ جو خواص کا گروپ ہوتا ہے، قرآن میں سورہ مزمل آپ دیکھیے 73 سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد اللہ جانتا ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھتے ہیں عبادت کے لیے، اور کچھ لوگ، ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو آپ کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اب دیکھیں جو اسپیسیفک خاص قسم کے انٹینس پریئر کے لیے اٹھتے تھے اس میں میجورٹی نہیں ہوتی تھی، اس میں مائنورٹی ہوتی تھی۔ خواص جو ہیں، خاص قسم کے لوگ ہیں، ان کی تعداد ہمیشہ کم رہتی۔ کسی بھی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں، ان پڑھ لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے، پڑھے لکھے کم ملیں گے، اور جتنے زیادہ ہائی ایجوکیشن میں آپ چلے جائیں، جتنا اوپر جائیں گے اتنی ان کی تعداد کم سے کم ہوتی جائے گی۔ سو سمپل۔ جتنا زیادہ آپ اسپیسیفک ایریاز میں جائیں، آپ کو اسپیشلائز لوگ اتنے ہی کم سے کم تر ہوتے جائیں گے۔ تو یہ فیلنگ ہم اپنے دل میں نہ رکھیں کہ بھئی میجورٹی ایسا کر رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ہمیں میجورٹی نظر آ رہی ہے ان کے اندر بھی کتنے ڈویژنز ہیں۔ ہر ایک کلومیٹر کے بعد ایک نیا انٹرپریٹیشن شروع ہوتا ہے، تو ہم نہیں جانتے کہ اس میں اور کتنے مذاہب ہیں، ان کے آپس کے ڈفرینسز بھی کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمارا اپنا انٹرپریٹیشن ہے، ہم اس انٹرپریٹیشن کی رسپیکٹ کریں اور نمبر گیمز میں جو ہے اس میں نہ جائے۔ اسلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فطری دین ہے، نیچرل ریلیجن ہے، یعنی اسلام کی جو ٹیچنگ ہے
وہ نیچر کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس کے جو پرنسپلس ہے وہ نیچر سے لیا گیا ہے، اور نیچر میں جو چیز سب سے زیادہ ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے وہ چینج ہے، گروتھ ہے. ہم خود بھی نیچر کا حصہ ہے، ہمارے آس پاس سب چیز نیچر کا حصہ ہے. نیچر میں آپ دیکھیں کانسٹنٹلی ایک موومنٹ پایا جاتا ہے. ہر چیز پیدا ہوتی ہے، گرو ہوتی ہے، آگے چلتی ہے. ہر چیز کے اندر چینج ہے. لائف کے اندر چینج کا کانسیپٹ ہے. تو اللہ نے دین کو اگر نیچر پہ بیس کیا ہے تو دین میں بھی دین کا جو فارم ہے، فارم کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہو سکتا، فارمز کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. فارمز میں ہمیشہ چینجز آتی. خود ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے ابھی تک ہم کتنے چینج ہوئے ہیں اور آگے کتنے چینج ہوتے جائیں گے. یہ چینج ہی لائف کی علامت ہے. کوئی چیز زندہ ہے تو اس کے اندر چینج آتی ہے. تو جہاں نیچر ہے وہاں چینج موجود ہے. ڈفرینٹ ڈیمینشنس آف اسلام کے ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہے. ڈائمینشنس کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے مگر اس میں ڈفرینٹ لیئرس آف میننگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ لیولس آف میننگ ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ لیولس آف پریکٹس ہوتی ہے. جس طرح ہم انسان ہیں ہمارے بھی ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں. ہم اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے وجود میں جو سب کچھ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کا فارم نظر آتا ہے، آپ کا چہرہ نظر آتا ہے، آپ کے خیالات نظر نہیں آتے ہیں، آپ کی روح نظر نہیں آتی، آپ کے ایموشنز نظر نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے تھاٹس نہیں ہیں، آپ کے ایموشنز نہیں ہیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہے. اسی طریقے سے دین کے بھی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. اور ہمیشہ آپ دیکھیے گا نیچر میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آؤٹر ایسپیکٹ جو ہے وہ نارملی انر ایسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. جو باہر کا حصہ ہوتا ہے نارملی وہ اندر ایک بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آؤٹر ایسپیکٹ یوز نہیں ہوتا، انر ایسپیکٹ یوز ہوتا. ابھی ہم نیچر کی بات کر رہے تھے. آپ ایک فروٹ اٹھاتے ہیں، بہت سارے کیسز میں آپ فروٹ کا آؤٹر ایسپیکٹ کو نکال ڈالتے ہیں، آپ خود نہیں کھاتے. آپ نے ایک موسمبی اٹھائے، آپ اس کو پیل کر کے پھینک دیتے ہیں. آپ کے کھانے کی چیز، حالانکہ وہ پورا فروٹ آپ نے اٹھایا ہے لیکن آپ پورا نہیں کھاتے ہیں، آپ اس کے باہر کا سیکشن پھینک دیتے ہیں. تو آپ سے پوچھا جائے کہ اگر اس کو پھینکنا ہی تھا تو بنایا کیوں؟ اگر اس کو پھینک ہی دینا ہے تو اللہ نے اس کو بنایا کیوں؟ اس کی دو وجہ کم از کم ہے کہ آپ کے لیے پھینک دینا ہے، مگر کوئی اور مخلوق ہے جس کی یہ خوراک ہے. آپ کو پھینک دینا چاہیے، آپ کی خوراک نہیں ہے مگر آپ کے پھینک دینے سے کوئی دوسرا اسے کھا رہا ہے. آپ دیکھیں آپ سے لوور لیول کی ایک بینگ ہے جو آ کے کھاتا ہے اس کو، جو کوئی جانور آ کے کھاتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کے کھانے کی چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہے، جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا ہونا ضروری تھا. تو اسی طرح دین کے اندر ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے، بھئی فلان لوگ یہ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہم کیوں نہیں کرتے ہیں. آپ جب کوئی کیلے کا چھلکا یا موسمبی کا چھلکا کہیں پھینکتے ہیں اور کوئی جانور آ کے کھاتا ہے، کبھی آپ نے پوچھا اپنے آپ سے یار یہ کھا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ مرضی ہے آپ کی، کھائیں، لیکن آپ کے لیے ہے نہیں. ہو قدرت نے یہ آپ کے لیے نہیں بنایا، کسی اور کے لیے. اگر وہ کھا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ سوچ لیجئے آپ کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کے کھانے کی چیز اور ہے. تو ہم بھی جب اپنے مذہب کی پریکٹس میں بعض چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، یار ان کے پاس یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو اگر امام نے ایک خاص لیول پہ دین کی کوئی خاص چیز کھانے کے لیے آپ کو دی ہے جو باقی آپ کے لیے نہیں ہے، تو آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ قرآن کے میننگ کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں کہ ماد قرآن برگزیدہ مغزرا استو خان را پیشی سگان انداختی. بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے
کہ ہم نے قرآن سے مغز کو اخذ کر لیا ہے اور ہڈیوں کو کتوں کے آگے پھینک دیا ہے. اب یہ اتنا بڑا صوفی بول رہا ہے کہ ان کا اپنا مقام ہے، ورنہ تو بہت سے لوگ